السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اپوزیشن جماعتوں کے خلاف جو کارروائیاں چل رہی ہیں، نون لیگ کے بہت سارے جو رہنما ہیں مرکزی، میاں نواز شریف اور مریم نواز سمیت رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی، اس طرح ان کی وہ گرفتار ہیں، آصف علی زرداری گرفتار ہیں، ان کی ہمشیرہ گرفتار ہیں۔ ملکی معیشت تباہی کی طرف تیزی کے ساتھ سفر کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ کشمیر کا معاملہ ہے، پارلیمنٹ کو بے توقیر کر دیا گیا ہے، گالم گلوچ کی سیاست متعارف کرائی گئی ہے۔ اپوزیشن کے خلاف جو چور ڈاکو کا جو نیریٹو دیا ہے پی ٹی آئی نے، وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ عوام کو بھی ایسا لگنے لگتا ہے کہ واقعی یہ چور ڈاکو ہیں، لیکن اپوزیشن کے پاس کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے اس کا۔ اپوزیشن خاموش ہے، بے بسی کی پوزیشن میں اپوزیشن چل رہی ہے، کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال پر آج بات کریں گے۔ رضا کھٹی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود۔ کھٹی صاحب، یہ انٹرو میں آپ نے یہ ساری چیزیں سنی، یہ اس پوری صورتحال میں اپوزیشن بے بس کیوں ہے؟ کہاں پر پریشانی ہے اپوزیشن کے لیے؟ اپوزیشن کی بے بسی ایک تو یہ ہے کہ دو جو ہیں وہ مختلف نظریات رکھنے والی بڑی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ شروع سے ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ پاکستان کی سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما رہی، ایک دوسرے کے خلاف انتخابی کارروائیاں بھی کیں، لیکن جب ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال بھی ہوتے رہے، تو پھر جا کے انہوں نے میثاق جمہوریت سائن کیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جب یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو وہ ایک اپنا اسی نیریٹو کے ساتھ لوگوں سے ووٹ لے کر آئی کہ لوگوں کی جو بربادی ہوئی ہے، ان کی معاشی تباہی ہوئی ہے، اس کی ذمہ دار یہ دونوں ہی قوتیں تھیں۔ اب اسی کی بنیاد پر وہ ووٹ لے کر پاور میں آئی، اور ان کے خلاف جو کارروائیاں ہوئیں وہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ یا تو ایسا تو ہوتا تھا کہ آمرانہ حکومتیں آتی تھیں تو ان دنوں جو ہے وہ جو اہم سیاسی لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں ہوتی تھی، لیکن اس بار بھی یہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف سطح کے جیل میں، شہباز شریف ضمانت پر ہیں، ان کے بیٹے جیل میں، آصف علی زرداری جیل میں ہیں، ان کی ہمشیرہ جیل میں، اور دیگر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ جیل میں۔ تو اب صورتحال یہ کہ اب کیونکہ آصف علی زرداری کی ایج اور ان کی جو طبیعت ہے وہ بھی انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ مسلسل جیل میں۔ یہی کنڈیشن جو ہے وہ فریال بی بی کے ساتھ بھی ہے، یہی کنڈیشن میاں نواز شریف کے ساتھ ہے۔ مریم بی بی جیل میں ہیں کیونکہ وہ ساری زندگی اس طرح کا انہوں نے کبھی رویہ نہیں دیکھا۔ ایک ہی بار ان کی زندگی میں تلخ اور وقت آیا تھا جب مشرف کا کو ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی تھوڑے عرصے بعد یہ جلا وطن ہو کے چلے گئے اور پھر واپس جا کر محلوں میں رہے، لیکن یہ کہ کوئی زندگی میں اتنی زیادہ پریشانی نہیں آئی جتنی ابھی آئی۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ عوام جن کے نام پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ جس طرح ویڈیو اسکینڈل ابھی جو ارشد ملک والا آیا تھا، اس میں جو ایف آئی اے نے رپورٹ جو سپریم کورٹ میں بھی جمع کرائی، اس میں ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ میاں نواز شریف کو آزاد کروانے کے لیے یہ ساری گیم بنائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف معاملات پر انتہائی ان کا کول جو ہے وہ ری ایکشن ہوتا ہے رد عمل، لیکن تحریک پاکستان مسلم لیگ کا بھی کوئی سخت نظر نہیں آتا۔ تو یہ دونوں جو جماعتیں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اپنے اپنے طور پر کھیلیں۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اس حکومت کو 17 اگست کو وزیر اعظم عمران خان کو 1 سال پورا ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح بابر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم اس حکومت کا وائٹ پیپر شائع کریں، لیکن ہوا تو نہیں، پیپلز پارٹی نے نہیں کیا۔ اسی طرح مریم اورنگزیب نے اس دن پریس کانفرنس کر کے اپنی جو ہے وہ جان چھڑوا لی، لیکن پراپر آفیشلی آپ ایک کام کرتے ہیں کہ کون سے سیکٹر میں حکومت کی کون کون سی ناکامیاں ہیں، معاشی سیکٹر میں کون سی ہیں، سوشل سیکٹر میں کون سی ہیں، ایجوکیشن میں کیا ہوا، ہیلتھ میں کیا ہوا، قرضوں میں کیا ہوا، جو دیگر ادارے ہیں ان کا کیا ہوا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت کا جو رویہ ہے وہ اصل میں نام عوام کا ضرور لیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ ان کو ہمدردی اتنی نہیں۔
اچھا، حکومت کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ اس نے ایک ہی وقت میں بہت سارے محاذ کھول لیے، ایک اسے ورثے میں ملے، ایک اس نے خود کھولے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی تو آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ کا اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ اچھا ہو، وہ اچھا نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ پہلی حکومت ہم نے دیکھی جس میں 5 ماہ آپ کی قائمہ کمیٹیوں کا جو پورا نظام تھا وہ معطل ہو کر رہ گیا تھا، کام نہیں کر رہا۔ ابھی پھر معطل اب ہے۔ پھر معطل ہے، لیکن ابھی تھوڑا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس پہ اسپیکر قومی اسمبلی نے تھوڑی نرمی دکھائی ہے۔ اب جو چیئرمین کمیٹیز ہیں وہ ان کو اسپیشل ریکویسٹ کرتے ہیں تو ان کو اجازت دینا شروع کر دی گئی ہے کہ اب آپ میٹنگ بلا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایشو ہیں، لیکن یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن اس کے اپنے معاملات ہیں، حکومت اس کے اپنے معاملات ہیں، لیکن اس سارے صورتحال میں جو سب سے زیادہ بھگتا ہے وہ عوام نے بھگتا ہے۔ نتیجے میں جو پریشر اپوزیشن کی جانب سے عوام کی طرف سے حکومت پر پڑنا چاہیے وہ بالکل نہیں ہو رہا۔ نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی جو سنگل ڈیجٹ میں تھی وہ ڈبل ڈیجٹ سے کراس کر گئی، سونا ایک سال میں 34,000 روپے جو تولے پہ اضافہ ہوا، ڈالر آپ کا بہت زیادہ مہنگا ہو گیا۔ 160 ہاں، اب اسی صورتحال میں آپ کے جو بیرون قرضے تھے وہ بڑھ گئے۔ آپ نے IMF سے لون لیا لیکن اس کا آپ کی معیشت پر کوئی امپیکٹ نہیں ہوا۔ آپ کا پورا جو سیکٹر ہے پراپرٹی کا وہ سارا بیٹھ چکا ہے۔ آپ کو جو 50 لاکھ گھر بنوانے تھے اس کی ابھی تک کوئی پہلی اینٹ نہیں رکھی گئی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں اسی وجہ سے آپ کی ساری معیشت کا پہیہ رکا ہوا، اور یہ جب تک آپ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس طرح میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، یہ بحال نہیں ختم نہیں ہوتا، ایک بھروسہ بحال عوام اور حکومت کے درمیان نہیں ہوتا، اس وقت تک صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اس وقت عوام کے بجائے اپنی ذات کے لیے لڑ رہی ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی صورت میں ریلیف حاصل کر سکے۔ اپوزیشن اسی لیے حکومت کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہی کہ اپوزیشن واقعی سمجھ رہی ہے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، کرپشن کی ہے۔ اپوزیشن کی ایک ایک بندے کی فائل تو پڑی ہوئی ہے نا کہ آپ نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، تو اس سے ڈر رہی ہے اپوزیشن۔ ڈیفینیٹلی دیکھیں نا، اچھا یہ خود ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ کرپشن ہے یا پالیسی ہے، لیکن کیونکہ آج وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ایشو یہ ہے کیونکہ جب آپ اپنے ہاتھ کالے کرنے تک تو ٹھیک ہے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جب آپ اپنا منہ کالا کر لیں تو آپ کس طرح آئینے میں دیکھیں گے، یہی ایشو ہے ان کا۔ انہوں نے کیا کیا آپ دیکھیں نا، آپ ان کا لیونگ اسٹیٹس انداز زندگی ہے وہ دیکھیں، میاں نواز شریف کا دیکھیں، مریم نواز کا دیکھیں، آصف علی زرداری صاحب کا دیکھیں، فریال تالپور کا دیکھیں، آپ کے جو CM صاحبان ہیں ان کا دیکھیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بظاہر جو الیکشن کمیشن میں اپنے اثاثے جمع کرواتے ہیں، اپنی آمدنی شو کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں؟ میرا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ سوال یہ کہ تو یہ آپ کے پاس یہ اتنے پیسے کہاں سے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ یہ عوام کے پیسے ہوں گے نا، کسی نہ کسی شکل میں آپ نے چوری کیے ہیں۔ اب جب آپ کو وہ جو طاقتور فورسز ہیں اس ملک کے اندر وہ آپ ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں تو وہ آپ کو اس بنیاد پہ بلیک میل کرتے ہیں، تو نتیجے میں آپ خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جواز نہیں ہوتا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یار، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں۔ 1982 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو ضیاء الحق نے سکھر جیل میں رکھا۔ سکھر جیل پاکستان کے جو مچھ جیل ہے یا دوسرے جیل ہیں ان میں سخت جیل شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فاضل راؤ ان دنوں سکھر جیل میں تھے، شدید گرمیاں ہوتی تھیں۔ بابل جکھرانی جو یہ اعجاز جکھرانی کے جو میرے خیال والد تھے یا دادا تھے، مجھے پورا معلوم نہیں کے والدین، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی پولیس والوں کے قتل کا الزام تھا، ان دنوں تحریکیں چل رہی تھیں، وہ بھی سکھر جیل میں آئے تھے، ان کو بندوا کر دیا گیا تھا۔ فاضل صاحب کو جب پتہ چلا، فاضل صاحب بہت بڑے حاری رہنما تھے سندھ کی، ایک MRD کی جو تحریک چلی ہے اس میں ہی ان کا بڑا مؤثر رول تھا۔ ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ آپ ان کو بند وارڈ سے نکالیں، ان کو میرے وارڈ بھیجیں۔ کیونکہ فاضل صاحب پیور سیاسی قیدی تھے، ان کی بات سارے عزت کرتے تھے، ان کو بند وارڈ سے نکال کے ان کے بھیج دیا گیا۔ تو خود مجھے اسماعیل راؤ صاحب نے بتایا تھا کہ جب وہ انہیں پتہ چلا کہ بی بی وہاں جیل آئی ہیں تو
تو انہوں نے بابل جکھرانی نے کہا ان کو کہ ہم جو ہیں یہاں برف منگوانا چاہتے ہیں. تو برف کی دو سلیں آئیں گی, اس کے اوپر ٹاٹ کی بوریاں رکھیں گے, چارپائی کے نیچے رکھیں گے, تو اوپر سے پنکھا چلے گا تو تھوڑی جو وہ شدید گرمی ہے وہ کم ہوگی. تو فاضل صاحب نے کہا کہ بی بی بھی ادھر جیل آئی ہوئی ہیں, ایک شرط یہ ہے کہ جو برف کی آپ 2 سلیں منگواتے ہیں آپ 3 منگوائیں تو میں پھر جیل سپرنٹینڈنٹ سے بات کروں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا, جب بی بی کو دوسرے دن برف کی سل بھیجی گئی تو بی بی نے جیل عملے سے پوچھا کس نے بھیجی ہے, تو انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں. تو انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا, انہوں نے کہا یہ بتائیں کس نے بھیجی. انہوں نے کہا فاضل راؤ صاحب نے بھیجی. تو انہوں نے کہا کہ فاضل صاحب کو پیغام دیں کہ جیل کے اندر جیل کی طرح رہنا چاہیے. ایک بات تو دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ میرا دشمن کو پتہ چلے گا کہ میں برف یا گرمی کے بغیر نہیں رہ سکتی تو میری کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کی بات ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اے سی بھی دیں, آئی پوڈ بھی دیں, یہ بھی دیں, وہ بھی دیں. یہ اسی بی بی کے تقلید کرتے ہیں نا, کچھ ان کو نہیں ہوتا. تو جب آپ کو دولت کی ہوس لگ جائے, جب آپ کے اندر اور چیزیں آ جائیں, آپ اسی طرح چلیں تو 4 دن جیل بڑی بغیر ایسی کے نہیں رہ سکتے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب آپ کے ہاتھ کالے ہونا تو بات سمجھ میں آتی تھی, آپ نے اپنا منہ کالا کر دیا. تو اسی صورت میں عمران خان کی شکل میں یہ چیزیں آپ کو بھگتنی ہونی تھی. دوسری بات یہ کہ اب جو جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو لاک ڈاؤن کی بھی بات کر رہے تھے, ابھی جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے اپوزیشن کوئی بڑے مسائل پیدا کر سکے. تو آپ دیکھیے گا کہ چیزیں سموتھ وے میں چلیں گی. اپوزیشن پریس کانفرنسیں کرے گی, دعا دار تقاریر کرے گی, پوائنٹ اسکورنگ کرے گی, اس سے زیادہ کچھ اے پی سیز کرے گی, باقی کچھ نہیں کرے گی. چلیں, بہت شکریہ کھٹی صاحب. ویورز, کھٹی صاحب کی رائے آپ نے سنی, اور اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے.